السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول دام وفا قسط نمبر 20۔ ہم انسان اللہ کی وہ تخلیق ہیں جسے ہمیں بنانے والے نے اختیارات دیے، محدود اختیارات جن کا ہم انسان جائز و ناجائز ہر طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس رب کی عطا کردہ صلاحیتوں کو اپنا کوئی ہنر سمجھ کر زمینی خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ قادر، جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، جو صبر اور ظلم کو تول سکتا ہے، ہاں وہ کسی کے صبر کو بھی تول سکتا ہے۔ اس نے تول لیا تھا اقرا کے صبر کو، وہ تول چکا تھا اس ہر ظلم کو جو اس پر ڈھایا گیا۔ انسان جب اپنے ہاتھ میں انصاف لے لیتا ہے، خود بدلہ لینے لگتا ہے، تو اسے صرف اپنے مخالف کو برباد کرنے یا نقصان پہنچانے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن جب وہی انسان اپنے رب پر اپنا معاملہ چھوڑتا ہے تو اسے اللہ بتاتا ہے کہ وہ العادل ہے، اس جیسا منصف ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس کا انصاف ہم انسانوں جیسا نہیں، وہ نہ صرف ظالم کو سزا دیتا ہے بلکہ مظلوم کو اتنا ہی سرخرو کر کے زمانے کو دکھاتا ہے کہ یہ ہے میرا انصاف۔ اپنے ہر عمل کے لیے انسان ذمہ دار ہے، 10 دنیا 70 آخرت، چاہے عمل اچھا ہو یا برا۔ اقرا کی آزمائش کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب وقت تھا کرما کے وارد ہونے کا۔ ان سب لوگوں میں سے جس نے جو کیا اور سہا، سب کو اپنی کرنی کا پھل ملنے والا تھا۔ اللہ کا انصاف ایسا ہی ہے، بظاہر خاموش لیکن اتنا با اثر کہ جس کی گونج سارے زمانے کو سنائی بھی دے اور دکھائی بھی دے۔ وقت کا دھارا الٹا بہنے کو تیار تھا۔ اقرا کی عدت ختم ہونے کے قریب تھی۔ ان 3 مہینوں کے لیے مانو وہ دنیا کی نظر سے اوجھل ہو گئی تھی۔ آج اس کی عدت ختم ہوئی تو سب سے پہلے اسے اس کی نانی نے اپنے گھر بلوانے کے لیے گڈو کی بیوی شبانہ کو بھیجا۔ اقرا نے غسل کیا، نماز ادا کی تو ڈرائنگ روم سے شبانہ نے آ کر اس کے سر پر دوپٹہ اڑایا جو اس کی نانی نے بھیجا تھا۔ اب شبانہ اس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ اقرا میری بچی، چلو نانی انتظار کر رہی ہیں، ہمت اور حوصلہ رکھنا، باہر کی دنیا تمہاری منتظر ہے، تمہیں انہیں حوصلے سے فیس کرنا ہوگا۔ اقرا وہاں پہنچی تو ساری خالائیں، نانی، شائستہ بیگم سب نے دکھ سے اشک بہائے۔ کسی نے سر پر رنگ والا دوپٹہ اڑایا، کسی نے ہاتھ میں چوڑیاں پہنائیں، کسی نے ہاتھوں میں مہندی لگا دی۔ ان سب کا مقصد یہ تھا کہ ابھی زندگی کا ہر رنگ ویسا ہی ہے، ہر رنگینی تیاری پر تمہارا پورا حق ہے۔ امی میں ٹیچنگ کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور کرو، میرے ساتھ کل بازار چلنا، میں عبایا دلا دوں گی اور مارکیٹ بھی گھوم کر آئیں گے۔ اقرا کی چھوٹی خالہ نے فوراً بولا۔ سبھی اس کے دل سے اس حادثے کی یاد مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگلے روز ایسے ہی اقرا اور افشاں بس میں بیٹھی تھی، بازار جا رہی تھی کہ اسٹاپ سے ایک خاتون بس میں سوار ہوئی۔ وہ ان کے سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھی تو اقرا کے چہرے کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ تم راحیل بھائی کی دوسرے نمبر والی بیٹی ہو نا؟ اقرا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کوئی پرانی محلے دار تھی، اقرا نے بھی انہیں پہچانا نہیں تھی۔ کتنی خوبصورت ہو گئی ہو تم اقرا، بے ساختہ زاہدہ آنٹی کے منہ سے نکلا۔ بہت شکریہ آپ کا آنٹی، اقرا نے نرمی سے انہیں جواب دیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی کسی نے یوں تعریف کی تھی، کیونکہ وہ پرکشش نین نقش والی سانولی سی لڑکی تھی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اندازہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس کے چہرے پر کیا تبدیلی ہو رہی ہے۔ افشاں اور اقرا دونوں نے اس بات کو نوٹ کیا۔ ادھر ادھر باتوں میں ہی اقرا کی منزل آ گئی تو وہ لوگ انہیں الوداع کہہ کر اتر گئے۔ پھر اگلے روز وہ اپنے محلے میں بنے ایک اسکول میں انٹرویو دینے گئی۔ اسکول کے اندر داخل ہوتے ہی اس انچارج کی ٹیبل پر انٹرویو کے لیے بھیج دیا گیا۔ بڑے ہی اعتماد کے ساتھ اس نے سلام کرتے ہوئے کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھ گئی۔ انچارج ایک 22-23 سالہ نوجوان لڑکی تھی جس کا نام ساجدہ تھا۔ السلام علیکم میم، میں یہاں ٹیچنگ کے لیے اپلائی کرنے آئی ہوں۔
اقرا نے کہا تو ساجدہ نے مسکراتے ہوئے ایک پیپر اور پین اس کے سامنے کیا۔ اقرا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اپنا نمبر اور نام اس پر لکھ دیجیے۔ اسے لگا ابھی کوئی ویکینسی نہیں ہے، جب ہوگی تو اسے بلایا جائے گا، اسی لیے نمبر مانگا جا رہا ہے۔ لیکن مس ساجدہ کی اگلی بات سن کر اقرا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرا نام ساجدہ ہے اور آپ مجھے اپنے بھائی کے لیے بہت پسند آئی ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میرے والدین آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں۔ یہ مکالمے سن کر اقرا کو سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ ابھی 2 منٹ پہلے تو ان کی ملاقات ہوئی تھی، اسے ہرگز ان جملوں کی امید نہ تھی۔ کیا مطلب؟ اقرا بولی۔ آپ ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں اور ہم اپنے بھائی کے لیے آپ جیسی ہی تمیزدار اور پیاری سی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، ساجدہ نے مزید کہا تو اقرا نے سنبھل کر بولنا شروع کیا۔ اچھا، میں اپنے والدین کو بتا دوں گی آپ کے پیغام کا، آپ کال کر لیجئے گا، یہ میری امی کا نمبر ہی ہے۔ ویسے میں یہاں انٹرویو دینے آئی تھی۔ اقرا نے یاد دہانی کروائی تو اس نے کہا کہ آپ پرنسپل سے جا کر اوپر مل آئیں۔ اپنے اخلاق، ذہانت اور حاضر جوابی کی بنا پر اسے اچھی سیلری پر جاب مل چکی تھی، لیکن اس کے دل میں ایک طوفان سا سر اٹھانے لگا تھا۔ کل سے اب تک 3 لوگ اسے یہ کہہ چکے تھے کہ وہ بدل گئی ہے اور بہت خوبصورت بھی ہو چکی ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک رشتہ بھی آ گیا۔ دراصل یہ حقیقت تھی، اللہ بہتر جانے کہ عدت میں کیے گئے اس شرعی پردے کی وجہ سے یا کیوں، لیکن اس کے چہرے پر کشش اور نور بہت بڑھ گیا تھا۔ اس وقت وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو ہاتھ سے چھو کر دیکھ رہی تھی۔ پچھلی زندگی میں اس کی کبھی کسی نے یوں تعریف نہ کی تھی۔ اس غیر معمولی تبدیلی نے اقرا کے دل کو خوشی سے بھر دیا تھا۔ اچھا لگنا ہر کسی کو پسند ہوتا ہے۔ عدت کے دوران اور اس کے بعد بھی اقرا نے عبادات پر خاص توجہ دے رکھی تھی، کیونکہ سجدے سے ہی اس کے دل کو قرار آتا تھا۔ پھر کچھ روز بعد ہی ساجدہ کے والد نے راحیل صاحب کو کال کی، لیکن انہوں نے انہیں سہولت سے منع کر دیا۔ آپ رشتہ تو دیکھ لیتے، منع کر دیا؟ شائستہ بیگم نے راحیل صاحب کو سمجھایا۔ نہیں، میں ابھی اقرا کی شادی نہیں کروں گا، اور ویسے بھی ان لوگوں کو اس کی طلاق کا نہیں پتہ، اگر یہ بات پہلے ہوتی تو رشتہ ہی نہ بھیجتے۔ میں اب اپنی بچی کو کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گا۔ دوسری طرف رزاق نے عامر کا دوسرا نکاح کروا دیا تھا، کیونکہ خاندان ایک ہی تھا، اور رزاق ابھی بھی فریدہ بیگم کے یہاں آنا جانا ملنا ملانا کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ عامر کی شادی کی دعوت بھی دی تھی۔ اسی لیے شائستہ اقرا سب کو پتہ چلتا رہتا تھا۔ اقرا کا ہی شادی کا جوڑا ڈھیلا کروا کر عامر کی دوسری بیوی کے لیے رزاق نے تیار کروایا۔ وہ ایک طلاق یافتہ لڑکی تھی جس کے 3 بچے تھے۔ کچی بستی میں رہنے والی اس لڑکی کو عامر کی بیوی بنا کر رزاق صاحب لے تو آئے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ارادہ تو ان کا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ظلم کرنے کا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ سلمان کی اس کی کمپنی میں ترقی ہو رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں سلمان کو غیر معمولی ترقی ہوئی۔ وہ بہت محنت اور ذہانت سے کام کر رہا تھا۔ ایک روز وہ کام پر سے آیا تو باہر سے ہی شائستہ بیگم اور بسمہ کو آوازیں لگانے لگا۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ گھر میں سبھی باہر کو دوڑے۔ اللہ رحم، کیا ہو گیا سلمان، سب ٹھیک ہے؟ شائستہ بیگم نے دل تھامتے ہوئے کہا۔ باجی، مجھے کمپنی نے گاڑی دی ہے، سلمان نے خوشی سے بتایا۔ کہاں ہے؟ بسمہ نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ چلو، گلی کے کونے پر کھڑی ہے۔ پھر خوشی کے عالم میں پیروں میں چپل ڈالے بغیر ہی وہ سب گاڑی دیکھنے پہنچے۔ اقرا بھی ساتھ تھی اور خوش بھی تھی۔ وہ سب ہنستے مسکراتے گاڑی میں بیٹھ کر مٹھائی کی دکان پر پہنچے۔ اقرا، بسمہ، سلمان۔ شائستہ بیگم البتہ گھر واپس آ چکی تھی۔ آج ان کے گھر میں بہت عرصے بعد خوشیوں نے دستک دی تھی۔ راحیل صاحب بھی بہت خوش تھے۔ ان کے اس دن کے بعد سے سلمان نے
اور زیادہ کام پر توجہ دینی شروع کر دی اور ساتھ میں ایک چھوٹا کاروبار بھی شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ترقی کی ان منزلوں پر پرواز شروع کر دی جن کا اس کے پورے خاندان میں تصور تک نہ تھا۔ وہیں دوسری جانب رزاق کے گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ راحیل بھائی، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ سلمان ایک روز بڑا پریشان سا راحیل صاحب کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ساتھ صبا اور روحیل بھی سر جھکائے کھڑے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ راحیل صاحب کو تشویش ہوئی۔ بھائی جان، وہ گھر پر پولیس آئی ہے۔ اگر آپ ان دونوں کو یہاں اپنے گھر میں پناہ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، جب تک میں کچھ کرتا ہوں۔ پولیس؟ پولیس کیوں آئی ہے؟ شائستہ بیگم بولی تو روحیل نے بولنا شروع کیا۔ عامر بھائی اور ابو کے خلاف رپورٹ درج کروائی ہے زلیخا نے۔ اب پولیس اور اس کے بھائی ابو اور عامر کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ روحیل نے اپنی نئی بھابھی یعنی عامر کی بیوی کا نام لے کر بتایا۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ بھی یہی سب ہوا ہوگا، لیکن وہ ان سے زیادہ تیز ترار ثابت ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، بچے یہاں رک سکتے ہیں، لیکن صرف بچے۔ راحیل صاحب نے داماد کی درخواست پر ان دونوں کو پناہ دینے کی اجازت دے دی تھی۔ پھر سلمان کچھ روز تک اسی معاملے پر الجھا رہا۔ آخر میں جب یہ بات سب کو پتہ چلی کہ عامر پولیس کی حراست میں تھا، اس کے خلاف اس کی بیوی نے کئی کیس کیے، اس کا جسمانی ریمانڈ بھی ہوا اور بہت مشکلوں سے بہت پیسے دے کر اس کی ضمانت ممکن ہوئی، تو خاندان بھر میں جتنے بھی عامر اور رزاق کے حامی تھے، فریدہ بیگم سمیت، انہیں اندازہ ہوا کہ عامر میں کچھ گڑبڑ ہے، اقرا میں نہیں۔ لیکن ابھی شروعات تھی۔ اس عورت سے سامان، پیسہ، حق مہر اور بہت کچھ دے دلا کر بڑی مشکل سے جان چھڑوائی سلمان نے عامر اور رزاق کی۔ نہیں تو اس کا ارادہ انہیں کورٹ کچہری میں گھسیٹنے کا تھا۔ یعنی اب عامر دوسری بار رنڈوا ہو چکا تھا۔ راحیل صاحب نے خود کو اور گھر کو سنبھال لیا تھا۔ سلمان کے پاس پیسے کی ریل پیل اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اب وہ ایک اچھے علاقے میں اپنا گھر بنوا رہا تھا۔ اقرا اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ ساتھ ساتھ گھر میں اس نے ٹیوشن سینٹر کھول لیا تھا اور اب وہ اپنے علاقے میں ایک مشہور ٹیچر مانی جاتی تھی۔ دور دور سے لوگ اپنے بچے اس کے پاس پڑھوانے کے لیے بھیجتے تھے۔ وہیں 2 سال کے عرصے میں اقرا کے لیے 10 پیغامات آئے، ایک گلی سے اور ایک ٹیوشن والے بچے کے امی اپنے بھائی کے لیے لے کر آئیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اقرا کی طلاق کی بابت جانتے تھے۔ اس کے علاوہ 8 رشتے اسکول میں اس کے ساتھ ہی ٹیچرز نے اپنے بھائیوں اور کزنوں کے لیے دیے۔ اس میں ساجدہ بھی شامل تھی، لیکن وہ سب اقرا کے حالات زندگی کے بارے میں نہیں جانتے تھے، بس اس کے ظاہری حسن اور اخلاق سے متاثر تھے۔ راحیل صاحب نے ان تمام پیغامات کو مسترد کر دیا۔ وہ اقرا کی طرف سے بہت زیادہ حساس ہو چکے تھے۔ شائستہ، راحیل کو سمجھاؤ، یوں گھر آتے رشتوں کو منع نہیں کرا کرے، بلکہ اب وہ اقرا کے بارے میں سوچے۔ 20 سال کی عمر ہے، ابھی اللہ کی بڑی عنایت سے رشتے آ رہے ہیں۔ یہ تو اللہ کا بہت بڑا رحم ہے۔ عمر گزر گئی تو یہ بھی آنا بند ہو جائیں گے، اور بچی کو ساری زندگی گھر پر بٹھا کر رکھنا اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اس کا حق ہے کہ وہ بھی گھر بسائے، اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ یہ فریدہ بیگم تھی جو بیٹی کو سمجھا رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو سمجھائے اور اقرا کی شادی کے بارے میں سوچے۔ یہی بات سلمان اور گڈو نے بھی شائستہ بیگم سے دوسرے مواقع پر بولی تھی۔ سب ہی حیران تھے کہ کسی بھی نارمل لڑکی سے زیادہ اقرا کے رشتے آ رہے ہیں۔ لوگ اسے پسند کر رہے ہیں اور اسے اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتے ہیں، تو اب اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی شام شائستہ بیگم نے راحیل صاحب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سنیں، مجھے بات کرنی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ اقرا تو ٹھیک ہے؟ راحیل صاحب کو فکر مندی نے آ گھیرا۔ جی اللہ کا شکر ہے۔ جس بیٹی کا آپ جیسا باپ ہو، اسے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ بات مجھے یہ کرنی تھی کہ
ہمیں اب اقرا کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ کیا مطلب؟ راحیل صاحب نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ اصل میں آج امی آئی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں اقرا کے آنے والے رشتوں کو مسترد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب اس کا رشتہ کر کے اسے رخصت کرنے کی تیاری کرنی چاہیے۔ بڑے ہی مدافعانہ انداز میں انہوں نے بات کی۔ وہ جانتی تھی کہ راحیل صاحب کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، اور وہ ویسے بھی اقرا کو اپنے پروں میں چھپا کر رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ راحیل صاحب نے گہری سانس بھر کر بات کا آغاز کیا۔ شائستہ، کیا آنے والے رشتوں کو یہ معلوم ہے کہ اقرا طلاق یافتہ ہے؟ 2 لوگوں کو معلوم ہے، باقیوں کو نہیں۔ اچھا، ان لوگوں میں سے کسی کے ساتھ تم اپنی 20 سال کی بچی کی شادی کرنا چاہو گی؟ نہیں، یہ گلی والا کامراد تو کچھ کماتا نہیں ہے، اور سائرہ باجی جو عبد الرحمن کی امی ہیں، اپنے بھائی کا بتا رہی تھی کہ ان کے بھائی کی ایک بیٹی ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں اس سے بھی نہیں کرنا چاہتی، لیکن جو باقی رشتے ہیں ہم ان سے بات چلا سکتے ہیں۔ وہ سب اچھے گھرانوں کے پڑھے لکھے کمانے والے لڑکے ہیں۔ شائستہ، تم کبھی کبھی بے وقوفوں والی بات کرتی ہو۔ ابھی ان سب کو اقرا کے ماضی کا نہیں پتہ۔ تم رشتہ کرو گی تو کیا بتاؤ گی نہیں انہیں اقرا کی طلاق کا؟ نہیں، بتانا تو پڑے گا۔ شائستہ بیگم بولی، ہاں تو سوچو کہ اس بات کو جاننے کے بعد کون کرے گا شادی؟ سب معذرت کر کے چلے جائیں گے، اور میری بچی، وہ سب کے سامنے ذلیل ہو کر رہ جائے گی۔ وہ اس کے کام کی جگہ ہے، سب اسے الگ انداز سے دیکھیں گے۔ یہی ہمارا معاشرہ ہے، اسے تسلیم کرو۔ راحیل صاحب نے بات ختم کی تو شائستہ بیگم سوچ میں پڑ گئیں، کیونکہ راحیل صاحب سچ کہہ رہے تھے، کڑوا سچ۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوشش کرنی ہے تو کرو، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں کہ میری بیٹی کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آئے۔ میں اسے اس کے لیے اس سب سے دور رکھا ہوا ہوں تاکہ وہ پرسکون زندگی گزارے۔ بڑی مشکل سے اس کی زندگی میں سکون آیا ہے۔ تمہیں یا اماں کو جو کرنا ہے کرو، لیکن اقرا کے چہرے پر میں نے دکھ دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ شائستہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی۔ ٹو بی کنٹینیو، AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔